बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन मोहतरम, हम इस चैनल से औलिया और सूफिया की बातें सुनने और सुनाने का एक सिलसिला जारी कर रहे हैं। तसव्वुफ एक बहुत ही खूबसूरत तर्ज हयात है और अहले तसव्वुफ और उनका ना सिर्फ तर्ज हयात बहुत हसीन और ख़ूबसूरत होता है, बल्कि यकीन जानिए उनके दिल भी बड़े हसीन और ख़ूबसूरत होते हैं। आपने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़या में जो किस्सा कुरान मजीद ने हमें सुनाया है, उसके अंदर एक शख्स है, अहले किताब है, कुरान मजीद उसका नाम नहीं लेता, तफासीर में उसका नाम मिलता है। तो ये जो शख्स है, ये बिल्कीस का तख्त पलक झपकने में लाने के लिए कहता है। बिल्कीस आ रही थी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चाहते थे कि उसके पहुंचने से पहले पहले उसके तख्त पहुंच जाए। सूरत हाल ये बन गई थी कि आपने अपने दरबारियों से कहा, जो वहाँ मौजूद थे साहब, कि आप में से कौन ये फरीज़ अंजाम दे सकता है। एक जिन बैठा हुआ था और उसने कहा कि मैं इस दरबार के बर्खास्त होने तक ये फरीज़ा अंजाम दे सकता हूँ। हर एक और साहिब किताब वहाँ बैठा था, अहले किताब बैठा था, जो उस ज़माने का सहीफ़ा था, ये जो किताब थी उसको पढ़ने वाला, उसके ऊपर अमल करने वाला, और उसकी जो रूहानियत है, रूहानी ताकत है, उससे मुस्तफ़ीद एक अल्लाह का नेक वली वहाँ बैठा हुआ था, एक सूफ़ी बैठा हुआ था, एक बुजुर्ग बैठा हुआ था, जैसे कुरान अहले किताब कहते हैं। तो उसने कहा कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं पलक झपकने में वो तख्त लेकर यहाँ लेकर आ सकता हूँ। ना उस सूफ़ी ने उस वक्त के उस अहद के अहले किताब ने बिल्कीस का इलाका देखा हुआ है, तख्त नहीं देखा हुआ, वो कितने वज़न का है, कैसा है। और उस शख्स ने, उस बुजुर्ग ने ये कारनामा अंजाम दे दिया। ये जो समझिए करामत, ज़ाहिर नबी तो नहीं था, करामत जो है वो अंजाम पा गई। तो यहाँ से आप देखिए कि ये है एक सूफ़ी की बात है, एक ऐसी शख्सियत की बात कि जो किताब को पढ़ता है, किताब को समझता है, और अहले किताब है। ज़ाहिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम खुद पैगंबर थे, बड़े जलील कदर पैगंबर थे, लेकिन शायद ये दिखाना मकसूद था कि किताब पढ़ने वालों को अल्लाह ताला कितनी कुव्वत और ताकत अता फरमा देता है। एक सूफ़ी, एक बुजुर्ग का जो मकाम और मर्तबा है वो बड़ा बुलंद होता है, वो अल्लाह के महबूब बंदों में शामिल हो जाता है। और जो अल्लाह के महबूब बंदों में शामिल हो जाए, जाहिर है कि उसका तक़वा, उसका मकाम और मर्तबा अल्लाह के दोस्तों में शामिल है ना। मैं आपको यहाँ पर एक और वाक़या बताना चाहता हूँ। चूँकि मैंने आपसे कहा कि हम सूफ़ियों की बातें करेंगे, बुजुर्गान दीन की बातें करेंगे, औलिया की बातें करेंगे, तो मैं अपने मुर्शिद का जिक्र आपसे करता हूँ। मेरे मुर्शिद हज़रत फ़ज़ल करीम रहमतुल्लाह अलैह, आपका मरकज़ मुनव्वर जो है वो ज़िला सरगोदा की तहसील है बलवाल, और बलवाल के एक छोटा सा गांव है जिसे चेक नंबर 15 शुमाली कहते हैं। वहाँ पर हज़रत फ़ज़ल करीम रहमतुल्लाह अलैह का मरकज़ मुबारक है, आपका दरबार है। आप रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से एक वाक़या मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। नाज़रीन मोहतरम, इस वाक़े के रावी हैं, सुनाने वाले हैं मोहम्मद सुलेमान, जो अभी भी हयात हैं। मोहम्मद सुलेमान बताते हैं
کہ ان کے گاؤں سے چک نمبر 15 شمالی سے دو آدمی نارووال چلے گئے. وہاں کسی آگے بیلے میں یا کسی جنگل میں یا کوئی آگے اس کے قرب و جوار میں کسی علاقے میں کوئی پرندہ ملتا تھا، اس کا شکار کرنا تھا. اور بنیادی طور پر وہ پرندہ دواؤں میں استعمال ہوتا ہے. وہاں چلے گئے، دن بھر جو ہے وہ گھومتے پھرتے رہے، بہت دور چلے گئے اور احساس نہ ہوا وقت گزرنے کا، یہاں تک کہ وقت شام آ گیا. اب وہاں کوئی آبادی نہیں ہے، وہاں پر ٹھہرنے کا بندوبست نہیں ہے، خوراک کا کھانے کا انتظام نہیں ہے. بہت پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے اور کہاں جایا جائے. چنانچہ انہوں نے چلنا شروع کر دیا. چلتے 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 دیکھا تو دور کوئی درگاہ تھی، کسی بزرگ کا مزار تھا. وہاں پہنچ گئے. وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ان سے عرض کی کہ ہم یہاں پر شب بسری کرنا چاہتے ہیں، رات گزارنا چاہتے ہیں. تو وہ جو وہاں لوگ تھے انہوں نے اس بات کو سختی سے انکار کر دیا کہ یہاں نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے نہ کھانے کی جگہ ہے. تو پڑاؤ نہیں پڑ ڈال سکتے، یہاں پر آپ ٹھہر نہیں سکتے آپ. چنانچہ بڑے مایوس ہوئے، بہت پریشان ہوئے. اپنا علاقہ نہیں ہے اور بالکل غیر آباد علاقہ ہے اور وہاں پر کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، رہائش کا انتظام نہیں ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ اور سردیوں کا زمانہ تھا. خیر انہوں نے کہا کہ ہمیں اندر جانے دیں، ہم درگاہ میں جو بزرگ کا مقبرہ ہے وہ حاضری دیتے ہیں اور وہاں جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں، واپس آ جائیں گے. اجازت مل گئی، اندر چلے گئے. انہوں نے وہاں جا کے حاضری دی، فاتحہ پڑھی، باہر آئے. تو جو ہی باہر آتے ہیں تو دو لوگ آتے ہیں کہیں سے اور وہ آ کے جو وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے متولی ہوں، کچھ ان کے بزرگ کے جو جاننے والے ہوں، ان کے مرید ہوں. تو ان کے پاس دو بندے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ذرا بڑی شکلیں، اونچے لمبے تڑنگے ہیں اور سفید لباس پہنا ہوا ہے. تو وہ آ کے کہتے ہیں لوگوں کو کہ ان دونوں بندوں کو ٹھہرانے کا انتظام کیا جائے. وہ لوگ بالکل بدل جاتے ہیں اور وہ ان کو ویلکم کرتے ہیں. ان کو نہ صرف ٹھہراتے ہیں، بہت اچھا جیسے چیف گیسٹ ہوتا ہے، کمرہ دیتے ہیں، بستر دیتے ہیں، آرام سے سلاتے ہیں اور بہترین کھانا پیش کرتے ہیں. رات ان کی بہت بہترین گزرتی ہے. اگلے دن صبح ناشتہ کرتے ہیں اور وہاں سے چل پڑتے ہیں، نکل پڑتے ہیں. خیر یہ وہاں سے جس مقصد کے لیے گئے تھے وہ مقصد پورا ہوا، واپس آ گئے چک نمبر 15 شمالی میں. کچھ دنوں بعد ان میں سے ایک صاحب جو ہیں ان کو حضرت فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ آپ حکمت سے بھی وابستہ تھے اور آپ دوا دارو کرتے تھے، نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی دوا دارو بھی کرتے تھے اور آپ مفت دوا دیا کرتے تھے. آپ کے لنگر خانے پہ مفت کھانا ملتا تھا، چائے بھی پیتے تھے لوگ، پانی بھی اگر گرمی ہے تو پانی ملے گا، شکنج بین ملے گی سردی. اور اس کے باوجود وہاں پر اس لنگر خانے میں آپ کو چائے بھی ملے گی، آپ کو کھانا بھی ملے گا اور دوائی بھی مفت ملے گی. خیر اس کو کوئی ضرورت تھی دوائی کی، یہ وہاں چلے گئے. وہاں حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھر میں موجود تھے، باہر حجرے میں نہیں، تشریف فرما نہیں تھے. دراصل گھر میں خواتین آتی تھی. جو خواتین آیا کرتی تھی تو وہ گھر کے اندر آتی تھیں. وہاں اماں جی ہوتی تھیں اور آپ کے قرآن مجید کا چونکہ درس بھی ہوتا تھا تو آپ خواتین کا پسند نہیں کرتے تھے کہ مرد و زن جو ہے وہ اکٹھے باہر بیٹھے. تو وہ خواتین اندر آتی تھیں اور آپ ان کے جو دعا ہے انہیں دے دیا کرتے تھے، دعا بھی فرماتے تھے، بزرگ تھے. چنانچہ اندر آپ کو کافی وقت لگ گیا تو وہ صاحب جو باہر حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے وہ ناراض ہوئے کہ پتہ نہیں چلے گئے. کچھ دن کے بعد پھر یہ صاحب جو ہیں میں دوائی لینے کے لیے آئے اور جب یہاں پہنچتے ہیں تو پھر ویسے ہی ہوا، واپس چلے گئے اور دل میں تہیہ کرتے ہیں کہ اب میں دوبارہ واپس نہیں آؤں گا. یہ کیا بات ہوئی کہ ہم
حضرت صاحب سے دوائی لینے کے لیے آتے ہیں اور حضرت صاحب جو ہیں وہ باہری تشریف نہیں لاتے. خیر کچھ دنوں بعد ایسے چلتے چلتے پھر خیال آیا کہ کیا پتہ بیٹھے ہوں، اور یہ صاحب جو ہیں یہ حجرے میں تشریف لائے. حضرت صاحب موجود تھے. حضرت صاحب نے ان کو دوا دی اور ساتھ فرمایا کہ جب ہم آپ کا خیال نارووال میں رکھ سکتے ہیں جہاں آپ کے ٹھکانہ نہیں تھا، جہاں آپ کو کھانا پینا آپ کو میسر نہیں تھا، تو کیا ہم یہاں خیال نہیں رکھیں گے؟ اہل تصوف کا ایک صوفی کا یہ قول تھا، ایک صوفی کی بات تھی. اور یقیناً یہ آپ دیکھیے کہ حضرت پیر قاسم خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولوی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ ایک بزرگ اگر کسی جگہ دانہ گندم بھی پھوٹ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنی تاب و توانائی عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ بھی اسے دیکھ سکتا ہے. تو ایک بزرگ کی بات حضرت فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ، آپ دیکھیں کہ زمان و مکان تسخیر ہو جاتا ہے، یا زمان و مکان کی بات آ گئی نا، تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یوں اس طرح سے آپ دیکھیے کہ وہاں بیٹھ کے چک نمبر 15 شمالی میں بیٹھ کے نظر کرم آپ دیکھیے ایک اہل کتاب کی، ایک صوفی کی، ایک ولی کی، کہ وہاں بیٹھ کے آپ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں نارووال کے مضافات میں کہیں جنگل میں اپنے علاقے کے یا کچھ پریشان لوگوں کی جو ہے مدد فرما دیتے ہیں. بلا شبہ یہ مدد اللہ کی عطا کی ہوئی قوت سے ہوتی ہے، اللہ کے راستے پر چلنے والوں کو عطا ہوتی ہے. تو یوں حضرت فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ واقعہ مجھے یاد آ گیا، چنانچہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا. شکریہ.